ٹکڑے کا نام نہیں ہے. تو میں جب بھی کروں گا حضور کی ثنا کروں گا. تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز پڑھیں اور آپ قربانی کریں. آپ توجہ میری طرف رکھیں, مکمل توجہ. حاجی صاحب سے بھی کہتے ہیں آپ توجہ میری طرف رکھیں. تو حضرات محترم, اسلام کا تصور قربانی سب اقوام عالم سے عمدہ, اعلیٰ اور پاکیزہ ہے. اسلام میں قربانی کا مقصد عیش و عشرت, نفسانی خواہشات کی تکمیل اور صرف جانور کا خون بہانا نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے ذریعہ قربانی کی بھی بہترین صورت عطا فرمائی. اسلام قربانی, اسلام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کا ذریعہ بتا دیا کہ قربانی کر کے تم اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرو گے اور محبت جانے کے نام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی تمہارے دلوں میں پیدا ہوگی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا. خلوص اور اثار مطلب دوسروں پر قربانی کرنا, اپنے آپ کو دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا مومن لوگ وہ ہیں جو خود تو بھوکے ہوتے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیتے ہیں. خود کے پاس کھانا نہیں ہوتا, بمشکل ایک روٹی ہوگی تو پہلے اس کو کھلائے گے تو دوسرا بھوکا ہے. تو قربانی کر کے ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا. تو قربانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنا, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا, طریقہ ابراہیمی علیہ السلام کو بجا لانا اور شیطانی قوتوں کو غائب و خاص بنانا ہے. تو آئیے آج ہم قربانی کے احکام اور مسائل کے متعلق گفتگو کریں گے. سب سے پہلے آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ کون سی ایسی شرائط ہیں جن کی بنیاد پر ایک مرد پر قربانی لازم ہوتی ہے, کہ جس شخص کے اندر وہ شرطیں پائی جائے گی, وہ شرائط موجود ہوں گی, اس پر قربانی واجب ہوگی. اگر کسی شخص کے اندر وہ 4 شرائط موجود نہیں ہوں گی تو قربانی واجب نہیں ہوگی. ان 4 شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے, آپ توجہ سے سننا. 4 شرائط میں سے پہلی شرط ہے مسلمان کا بندے کا آزاد ہونا. غلام پر قربانی واجب نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں جب جنگیں ہوا کرتے تھے, آپ یہ اگر ہو جائیں تو غلام قیدی کر کے لاتے تھے کفار کو, تو وہ غلام بن کے رہتے تھے, آزاد ان کو اپنا حق نہیں ہوتا تھا. تو قربانی کے واجب ہونے کی پہلی شرط کیا ہے, مسلمان بندے کا آزاد ہونا, غلام پر قربانی لازم نہیں ہے. دوسری شرط مسلمان ہونا. جو مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, اس پر بھی قربانی لازم نہیں ہے. تیسری شرط ہے مقیم ہونا. مسافر پر قربانی شرط نہیں ہے, واجب نہیں ہے. حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لیس علی المسافر جمعۃ ولا اضحیہ, کہ مسافر پر نہ تو جمعہ لازم ہے اور نہ قربانی لازم ہے. تو سفر کی حالت میں جو بندہ مسافر ہے, شرعی سفر پر وہ اپنے گھر سے دور گیا ہوا ہے, اس پر قربانی لازم نہیں ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دونوں مقدس ہستیاں جب سفر پر جاتے تھے تو یہ قربانی نہیں کرتے تھے, کیونکہ مسافر پر قربانی لازم نہیں ہے. اور مقیم اگلی شرط ہے موسر, مالدار ہونا لازم ہے. اور مالدار وہ ہے جو نصاب کا مالک ہو. نصاب کیا مطلب ہے؟ انسان کی رہائش, انسان کے کپڑے, انسان کی سواریاں, انسان کا اسلحہ, تلوار یا پسٹل, رائفل وغیرہ, اس طرح کی چیزوں کے علاوہ باقی اس کے پاس جتنی جائیداد ہے اس کو اکٹھا کیا جائے, اس کا حساب لگا کے اگر اس کی رقم 7.5 تولے سونا
یا 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے تو وہ نصاب کا مالک ہے، اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ تو قربانی کی 4 شرائط مکمل ہوئی۔ پہلی شرط ہے بندے کا آزاد ہونا، دوسری شرط ہے مسلمان ہونا، تیسری شرط کیا ہے؟ مقیم ہونا، اور چوتھی شرط ہے مالدار ہونا۔ جب بندے کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی، اس پر اپنی طرف سے بھی قربانی لازم ہوگی اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرنا اس پر واجب ہوگی۔ تو یہ تو تھا قربانی۔ اب دیکھیے قربانی کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو پورا سال بکرے ذبح کرتے رہتے ہیں، پورا سال ہم گائے بھی ذبح کرتے رہتے ہیں، پورا سال اونٹ بھی ذبح ہوتے رہتے ہیں، تو قربانی کے دن بھی تو ہم ذبح کرے گا، اس کو پھر قربانی کیوں کہتے ہیں؟ تو شریعت مطہرہ کے اندر لفظ قربانی اضحیہ، عربی کے اندر قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں اور اضحیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذبح حیوان مخصوص فی وقت مخصوص فی یوم مخصوص، مخصوص جانور کو ذبح کرنا مخصوص دن کے اندر، مخصوص وقت کے اندر، یہ قربانی ہے۔ آپ کی مخصوص جانور کیا ہے، مخصوص وقت کیا ہے اور مخصوص دن کیا ہے؟ آئیے اب ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ پہلے کیا بیان کیا کہ مخصوص جانور کو ذبح کرنا، یعنی وہ جانور جو عیب سے پاک ہو، وہ جانور جو کمزوری سے پاک ہو۔ اس لیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مطہرہ کے اندر جانور کے 4 موٹے موٹے جو عیب ہیں وہ بیان کر دیے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہاتھ کے اشارے سے اپنی ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا 4 طرح کا جانور قربان نہیں کیا جا سکتا، اگر اس کے اندر 4 عیب ہوں گے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی چیز العوراء التي بين عورها، فرمایا وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کانا ہے، اس کو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اور واضح ہے کہ اس کو آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اگر ہم اس کی ایک آنکھ پر ہاتھ رکھیں، دوسری آنکھ سے اس کو بالکل نظر نہیں آئے گا، تو یہ جانور کا عیب ہے۔ اگر کسی جانور کے اندر کانا پن موجود ہو، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اور دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العجاء التي بين عرضها، فرمایا وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی ایسا جانور جو اپنے 3 ٹانگوں پر چلتا ہے، چوتھی ٹانگ زمین کے اوپر رکھ بھی نہیں سکتا، 3 ٹانگوں پر چلتا ہے، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ البتہ چوتھی ٹانگ اگر وہ ہلکی سی زمین پر رکھ دیتا ہے اور 3 پر چلتا ہے، چوتھی کی ہلکی سی رکھ دیتا ہے، تو بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لنگڑا ہے تو چوتھی ٹانگ رکھ ہی نہیں سکتا، 3 ٹانگوں پر چلنے والا ہے، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تیسری چیز فرمایا المرض الذي بين مرضها، وہ جانور المریض الذي بين مرضها، فرمایا وہ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے، ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جو بندہ بیمار ہو اس کے چہرے کے آثار بتا دیتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، ہم فوراً پوچھتے ہیں یار خیر تو ہے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، تم بیمار پڑ گئے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو جانوروں کے اندر بھی یہ عادات ہوتی ہیں، یہ خصلتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بیمار جانور ہو، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے، تو بیمار جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز العنفاء التي لا تقي، فرمایا اتنا کمزور جانور جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا ہو، جس کو ہم مٹ کہتے ہیں، یعنی اتنا کمزور اور بوڑھا ہو گیا جانور، اس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی باقی نہیں رہا، اس جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جو 4 عیب تھے وہ آپ کے سامنے رکھے کہ کانا جانور، لنگڑا جانور، بیمار جانور اور بہت لاغر و کمزور جانور، جس کے اندر یہ 4 عیب پائے جائیں گے، اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا لا یجوز مقطوعۃ الاذن والذم، وہ جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو، وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کان تھوڑا سا کٹا، یعنی 1/3 سے کم کٹا، اکثر حصہ بچا ہوا ہے تو جائز ہو جائے گی، لیکن پھر بھی افضل اور بہتر یہ ہے وہ جانور خریدیں اور اس کی قربانی کریں جس کے کان بھی سلامت ہو، جس کی دم بھی سلامت ہو اور جس کی آنکھیں بالکل سلامت ہو،
اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اور بہترین صورت یہی ہے۔ جس جانور کے اندر عیب پید ہے اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور پاک میں جتنی بھی قربانیاں کی بکرے کی تو وہ خصی جانور تھے، خصی کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان لحمھا اطیب، خصی جانور کی قربانی زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھری ہوتی ہے، اس کا گوشت زیادہ خوشبودار ہوتا ہے، صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بکرا جو آنا ہو اس کی اگر قربانی کی جائے تو اس سے بدبو آتی ہے، پیشاب بھی کی جائے اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کا گوشت بھی پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ صاف شفاف اور خوشبودار گوشت خصی جانور کا ہوتا ہے، تو خصی کی قربانی کرنا افضل ہے اور زیادہ باعث سے ثواب ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خلش جو لوگوں کے درمیان اکثر رہتی ہے، ایک سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، وہ آپ کو جواب دیتا چلوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، بلکہ اکثر مسندوں پر بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ توجہ سے سننا یہ مسئلہ، بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے پاک میں بکرے کی قربانی ہوتی تھی، گائے اور اونٹ کی، تو ان تین جانوروں کی ہوتی تھی۔ بھینس کی قربانی اس وقت نہیں ہوئی، لہٰذا اب بھی جائز نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، حلال جانور ہے، لیکن یہ بات آقا علیہ السلام کے دور پاک میں اور صحابہ کے دور میں تین جانوروں کی قربانی ہوتی رہی، بکرا، گائے اور اونٹ۔ ان تین جانوروں کے علاوہ نہ تو حضور کے دور میں اور نہ ہی صحابہ کے دور میں کسی اور جانور کی قربانی ثابت ہے۔ البتہ بھینس حلال جانور ہے اور اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اور قربانی جو ہم پر واجب ہوگی اگر ہم بھینس کو ذبح کر دیں گے، اس کے کٹے کو ذبح کر دیں گے، وہ قربانی ہماری ادا ہو جائے گی۔ یہ کہنا کہ جائز نہیں ہے بالکل غلط ہے۔ تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو آپ کے سامنے میں نے جانور کے اوصاف رکھے اور جانور کے عیب بتائے کہ کون سا جانور ٹھیک ہے اور کس کے اندر عیب ہے، اس سے بچنا ہم پر لازم ہے۔ اور ایک اور بات توجہ کرنا، آپ دیکھیں جب ہم کسی سفر پر جائیں، ہمارا سفر لمبا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی سواری کی سوال کراتے ہیں، بھائی اس کا چین چیک کر دو، اس کا موبائل چیک کر دو، کیونکہ میں سفر پر جا رہا ہوں، اللہ نہ کرے راستے میں کچھ ہو جائے، ہمارے پاس کار ہو یا موٹر سائیکل ہو، جو بھی سواری ہو، ہم کہتے ہیں یار کہ راستے میں کوئی تکلیف نہ دے مجھے، راستے میں اس کو کچھ ہو نہ جائے، تو اس کی اچھی طرح سوال کرا لو۔ اور یہی بات اگر آپ سمجھنا چاہو تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سمعوا ضحایاکم، اے میرے امتیوں اپنے جانور کی قربانیوں کو موٹا تازہ کیا کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو موٹا تازہ اور صحت مند رکھو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا فإنھا مطایاکم علی الصراط، اور صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہوں گی، لہٰذا اپنے سواریوں کو موٹا تازہ رکھو، اسی زندگی کے اندر اپنی سواریوں کی سوال کرا لو، اپنے جانوروں کو موٹا تازہ رکھو، کیونکہ کل صراط پر بھی تمہاری سواریاں ہوں گی، لہٰذا اپنے جانوروں کو موٹا تازہ رکھو۔ تو کوشش کیا کریں صحت مند جانور، موٹے تازے جانور قربانی کے لیے خریدیں اور ان کو پالیں اور پھر ان کی قربانی کریں، کیونکہ کل صراط پر ہماری یہ سواری ہوگی۔ اللہ نہ کرے اگر ہم اس کا آنا جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کی قربانی کر دیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے سواری کے لیے بہترین چیز ہم حاصل کرتے ہیں، اس کی سوال کراتے ہیں، ٹھیک ٹھاک اس کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ صراط کی سواری کی بھی ٹھیک ٹھاک حفاظت کریں، اس کو بھی موٹا تازہ رکھیں اور صحت مند حاصل کریں۔ تو یہ تھا آپ کو جو میں شروع میں بتایا کہ مخصوص جانور کو ذبح کرنا، مخصوص جانور یہ ہے، میں نے اس کے اوصاف آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب ہے کہ مخصوص وقت کے اندر ذبح کرنا، قربانی کا وقت کیا ہے؟ وقت الاضحیۃ يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر الا انه لا يجوز حتى يصلي الامام والعيد۔ فرمایا کہ 10ویں ذو الحج یوم النحر کی صبح طلوع ہوتے ہی قربانی کا وقت داخل ہو جاتا ہے، لیکن قربانی کرنا جائز نہیں ہے نماز عید پڑھنے سے پہلے، جب تک کہ امام عید نہ پڑھا لے، عید نہ پڑھ لے لوگ، عید نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد ذبیحتہ، جس شخص نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا، اپنی قربانی کو حلال کر لیا، فرمایا وہ اپنی قربانی دوبارہ کرے، کیونکہ اس کی قربانی نہیں ہوئی۔
اور آگے فرمایا من ذبح بعد الصلاۃ، من ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکا واصاب سنت المسلمین، جس شخص نے نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کی اس نے اپنا واجب ادا کر دیا اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو اپنا لیا۔ معلوم ہوا نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ حدیث کے الفاظ میں فرمایا فاصاب سنت المسلمین، جس شخص نے نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کی اس نے مسلمانوں کے طریقے کو اپنا لیا۔ مظاہر ہوا مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے اور پھر قربانی کی جائے۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ایک اور موجود ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ ہٹ گئی آپ کی، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا ان اول نسکنا فی ھذا اليوم الصلاۃ ثم الضحیہ، میرے آقا نے فرمایا اس دن کے اندر، کس دن کے اندر؟ یوم النحر کے اندر، 10ویں ذو الحج کو میرے آقا نے فرمایا ہمارا سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر قربانی کرنا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کرتے ہیں حضور کے فرمان کے مطابق فَلْيُعِدْ ذَبِیحَتَهُ، وہ اپنی قربانی دوبارہ کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ تو نماز عید پہلے ادا کی جائے، عید پڑھنے کے بعد پھر قربانی کی جائے، اور وقت یوم النحر کے سورج طلوع ہونے سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ 3 دن رہتا ہے، یوم النحر اور 2 دن اس کے بعد یعنی 11 ذو الحج اور 12 ذو الحج، یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ البتہ افضل دن اور بہترین دن وہ یوم النحر ہے اور 10ویں ذو الحج کا دن ہے۔ تو یہ ہے وقت مخصوص۔ پہلے کیا بتایا آپ کو؟ حیوان مخصوص کہ جانور مخصوص ہو، وہ جانور جس کے اندر عیب نہ پائے جائیں، صاف ستھرا اور بہترین جانور ہو۔ دوسری چیز وقت مخصوص ہو، اگر ہم 3 دن کے اندر قربانی نہ کریں، پورا سال ہم ذبح کرتے رہیں، ہماری قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی وہی ہوگی جو وقت کے اندر کی جائے گی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ دن بھی مخصوص ہے، اور وہ دن کیا ہے؟ یوم النحر ہے، اور 2 دن یوم النحر کے بعد ہے۔ اور یاد رکھیں یہ قربانی ان ایام کے اندر دن کو بھی جائز ہے، رات کو بھی جائز ہے۔ اگر آپ رات کو قربانی کرنا چاہیں وہ بھی جائز ہے۔ پہلے زمانے میں رات کو قربانی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لائٹ کا انتظام نہیں تھا کہ کہیں ذبح غلط نہ ہو جائے، کوئی رگ چھوٹ نہ جائے، کوئی ذبح کرتے وقت اس کو کوئی چیز ممکن نظر نہ آئے، تو اسی وجہ سے اس خدشے کے پیش نظر پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ رات کو قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اب تو راتیں بھی دن جیسے ہو گئی ہیں، لائٹنگ کا بہترین انتظام ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ رات کو قربانی کرنا چاہے وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل طریقہ اور بہترین طریقہ وہ کیا ہے؟ وہ دن میں قربانی کی جائے اور یوم النحر کے دن 10ویں ذو الحج کے دن قربانی کی جائے، تو یہ ہے بہترین طریقہ۔ اب اگلی بات آپ کو اوصاف بتا دیے، اوصاف کرنے کے بعد، اوصاف کا خیال کرنے کے بعد اب ہے ذبح کرنا۔ ذبح بندہ خود کرے یا کسی اور سے کروائے، تو اس کا بہترین طریقہ جو کہ کتابوں میں موجود ہے، فرمایا بل افضل ان یذبح اضحیتہ بیدہ ان کان یحسن الذبح، اگر بہترین ذبح کرنا جانتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ذبح کیسے کیا جاتا ہے، پھر قربانی کرنے والا اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ لیکن وَإِن كَانَ لَا يُحْسِنُ الذِّبْحَ يَنبَغِي أَن يَسْتَعِينَ، اور اگر وہ ذبح نہیں کر سکتا، اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرنا نہیں آتا، پھر کسی اور سے ذبح کروا لیں۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھو، جب کسی اور سے ذبح کرواؤ اس جانور کے پاس خود بھی حاضر رہو، جب ذبح ہو رہا ہو اپنی قربانی کے پاس حاضر رہو، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ارشاد فرمایا یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک، حاضر رہو، جب تم قربانی کرانے لگو اپنی قربانی کے پاس حاضر رہو، کیوں؟ فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب، فرمایا جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا فاطمہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اگر بہترین طریقے سے آپ قربانی کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے، ذبح کرنا نہیں جانتے، پھر دوسرے سے ذبح کروائیں لیکن خود پاس حاضر ہیں۔ یہ ہو گیا ذبح الحمدللہ ہمارا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اب جی جانور کی جو کھال ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے 2 طریقے بتائے گئے ہیں ہدایہ کے اندر۔ پہلا یہ ہے کہ یا تصدق بجلدہا،
اپنے قربانی کے جانور کی جو جلد ہے، جو اس کی کھال ہے، اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ لأنه جزء منها، کیونکہ یہ کھال بھی اس جانور کا حصہ ہے۔ اگر اس کی قربانی کی ہے تو اس کی بھی قربانی کرتی ہے، اس کو بھی صدقہ کرنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی اس کا برتن بنا لیں، کوئی گھر میں استعمال کرنے کا آلہ بنا لیں جو گھر میں استعمال ہوتا ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کون ہے جو اتنی مشقت کرے؟ کوئی بھی نہیں کرتا کہ اس کو پہلے سکھائے، پھر اس کو نمک لگائے، جو بھی طریقہ کار ہے، پھر اس سے برتن بنائے، کوئی ایسا نہیں کرتا۔ تو سب سے بہترین اور افضل طریقہ کیا ہے؟ اس کی کھاد کو بھی صدقہ کر دیا جائے۔ اور اس سے زیادہ بہترین طریقہ کیا ہے؟ صدقے کے مسائل کیا ہے؟ اس جگہ پر اس کا صدقہ پہنچایا جائے جہاں لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، جہاں بچے دین کا علم پڑھ رہے ہیں، جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس جگہ پر صدقہ کرنا تمہارا زیادہ افضل طریقہ ہے۔ اور میرے خیال میں آپ سب کے لیے اس کھال کے صدقہ کرنے کا بہترین جگہ انوار العلوم ہے، کیونکہ آپ کو یہ جو مسئلے پہنچ رہے ہیں، یہ احکام پہنچ رہے ہیں، یہ الحمدللہ فیضان ہے اردو غزالی زمان کا۔ تو ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ کھالوں کے پیسے بھی اور اس کے علاوہ اور بھی کیا کریں؟ انوار العلوم کی برانچ میں پہنچائیں، انوار العلوم کے دیں۔ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم وہ واحد ادارہ ہے جہاں سے ہر سال تقریباً 100 طالب علم دورہ حدیث شریف کا کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور آگے جا کر دین کی خدمت کا اپنے فریضے انجام دیتے ہیں۔ تو جامعہ انوار العلوم کو کھانے دے کر اپنا حصہ بھی اس میں شامل کرنا ہے۔ تو بات چل رہی تھی کھال کی، اس کے بعد آگے بات کہ وہ بندہ جو مالدار ہے، قربانی کر سکتا ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ذرا غور فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من وجد سعة، جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو، جو بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ولم یضحک، اور قربانی نہیں کرتا، تو میرے آقا نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب آنے کا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی جس کے پاس دولت ہونے کے باوجود، جو مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ قربانی بھی نہ کرے پھر عید نماز بھی پڑھنے آ جائے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں اگر قربانی کرنے کے بغیر اس کو عید الاضحیٰ پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے بغیر بھی اس کو عید الفطر پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عید الفطر پڑھنے کا حق اسی کو پہنچتا ہے جو رمضان المبارک کے روزے ادا کرے، اور عید الاضحیٰ پڑھنے کا حق اسی کو پہنچتا ہے جو قربانی کرے۔ لیکن وہ بیچارے غریب امتی جو ان کا شوق ہے قربانی کرنے کا، دل بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت نہیں دی کہ وہ قربانی کر سکیں، تو ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہر موقع پر ہمیں سنبھال کے رکھا ہے، جو بھی مقام آیا ہے حضور نے ہمیں سنبھال کے رکھا ہے۔ حتیٰ کہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ میرا وہ امتی جس کے دو فرد ہوں، یعنی جس کے دو چھوٹے بچے فوت ہو گئے ہوں اور اس نے صبر کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو چھوٹے بچوں کے صدقے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جس کا ایک بچہ ہو اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا ہاں جس کا ایک ہو اللہ اس ایک کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ ام المؤمنین پھر پریشان یا رسول اللہ آپ کا وہ امتی جس کا کوئی چھوٹا بچہ فوت نہ ہوا ہو اس کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا میں ہوں نا، میرے اس امتی کا میں کافی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں ہر موقع پر سنبھالا ہے، قربانی کے موقع پر بھی میرے آقا نے اپنے امتیوں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ فرمایا وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، میرے آقا نے اپنی زندگی میں اپنی حیات پاک میں حضور نے 2 مینڈے منگوائے، مینڈے منگوا کر میرے آقا نے دونوں کو ذبح کیا۔ ایک کو ذبح کرتے وقت فرمایا یا اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما اور میری آل کی طرف سے قبول فرما، اور دوسرے مینڈے کو جب ذبح کیا تو میرے آقا نے فرمایا یا اللہ قیامت تک میرے وہ امتی جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے یہ قبول فرما۔ وہ
जो गरीब उम्मत की कुर्बानी नहीं कर सकते, हमारे नबी पहले करके गए हमारे साथ। लेकिन एक बात इस मकाम पर और भी आपको कहना चाहूँगा, अगर गरीब उम्मती की कुर्बानी मेरे आका खुद करके गए तो इस वक्त मालदार लोगों को भी ये ज़रूरी है, उनका ये हक बनता है, अगर अल्लाह ने उनको इतनी दौलत दी है कि जब वो कुर्बानी करें अपनी तरफ से एक हिस्सा रखें और एक हिस्सा हमारे नबी की तरफ से रखें। मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम पाक पर, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत फरमाई, ऐ अली मेरे बाद तुम जब भी कुर्बानी करो मेरी तरफ से भी कुर्बानी करना। जब हम हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानी फरमाएंगे तो हम पर हुजूर का बड़ा करम होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहकाम और मसाइल याद करने की तौफीक अता फरमाए। और कल नमाज ईद इंशाअल्लाह 7 बजे अदा की जाएगी, तो आप तमाम लोग जल्द अज जल्द तशरीफ ले आएँ। और